الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ ہدایت فقط اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب ہدایت کا دروازہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کھلتا ہے اور استقامت اس کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب انجام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اور تقدیر جو ہے وہ ہماری تدبیر پر غالب ہے، تو انسان فخر کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان، عمل، نماز، نیکی اور قربت پر ہرگز فخر نہ کریں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ہی ہاتھوں میں ہوتا تو یہ ہماری ملکیت نہیں۔ جس نے نعمتوں پر فخر کیا تو ایسے ہے جیسے اس نے کسی اور کے مال پر ناز کیا ہو۔ پھر یہ جو آج ہمارے سینے میں نور ہے ایمان کا، یہ چھن بھی سکتا ہے۔ کیا معلوم جو روشنی آج دل میں ہے وہ کل چھن جائے اور ہمارا دل خالی اونٹ کے پیٹ کی طرف سنسان ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ کے وقت میں ہوتا ہے اور پھر خزاں آ جاتی ہے۔ ایک باغ شام تک رنگوں اور خوشبوؤں سے لبریز ہوتا ہے، مگر صبح ہوتے ہی پھول سوکھ جاتے ہیں اگر اس کے اوپر آندھی بے رحم ہوا چل جائے۔ اسی طرح دل کی شام و سحر بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شام کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روشن دل کے ساتھ سوئیں، مگر ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھیں تو دل نور سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بیمار پڑ چکا ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد حصہ اول ریا، عبادت میں مخلوق کی شرکت۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کو، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ دراصل عبادت میں مخلوق کو شریک کرنے کے مترادف ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرنا۔ دوسرے ایاک نستعین، اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے صرف اللہ کی عبادت کرے وہ ریا کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایاک نستعین میں عجب پایا جاتا ہے بندے کا کہ عبادت میں اپنی شرکت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کو فراموش کر کے اپنی طاقت میں ناز کرنا۔ جو شخص اپنے علم، عبادت، مقام پر فخر کرے تو وہ ایاک نستعین کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ جو بندہ اپنے عمل میں اللہ کی مدد کا طلبگار ہو وہ خود پسندی کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کا بیان بس اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور نسبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔